الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر ہم کلام کر رہے تھے۔ پچھلے لگاتار 2 پروگرامز میں نے صبر کی لغوی اور شرعی تعریف پر تفصیلی کلام کیا تھا، تو اگر کسی کو کوئی پروگرام نکل گیا ہو تو وہ یوٹیوب وغیرہ پہ اگر کہیں مل جائے تو وہ پروگرام کو ضرور دیکھے تاکہ اگلے پروگرامز کے ساتھ ربط قائم ہو جائے اور آپ کو اچھی بات سمجھ میں آئے۔ پچھلے پروگرام میں ہماری یہ بات لاسٹ میں چل رہی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56، 57، 155، 156، 157 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں یعنی 155ویں آیت میں ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں آسائش اور آرام کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق تمام چیزیں مل جائیں، یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تمہارے لیے ایک آزمائش کا گھر ہے، جو اس آزمائش پہ پورا اترے گا اس کے لیے انعام ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہم تمہیں خوف، بھوک اور مالوں جانوں پھلوں کی کمی میں سے کسی شے کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہے، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے، یہ اصطلاحی لفظ میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں کہ جب یہ استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں دوہری تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرور کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا تاکیدی کلام فرمایا ہے۔ وہ یہ ایسے بھی فرما سکتا تھا ہم تمہیں آزمائیں گے، کافی تھا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ اس سے زیادہ تاکید ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اس میں دونوں سے زیادہ تاکید ہے، سختی ہے، شدت ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف انداز سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے، یہ ضرور آئیں گی۔ اب ان پہ آپ کی میری مرضی ہے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کر کے ثواب ختم کر دیں، چاہے تو صبر کر لیں اور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر صبر کریں گے ثواب ملے گا، مصیبت قائم رہے گی، صبر کریں گے ثواب ملے گا، بے صبری کریں گے مصیبت اب بھی قائم رہے گی لیکن ثواب ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صبر کریں تو مصیبتیں ختم ہو جائیں، بعض اوقات ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں اگر آپ بے صبری کریں تو مصیبت ڈر کے بھاگ جائے گی، وہ تو اپنی جگہ پر رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اب یہ آپ کے میرے ہاتھ میں ہے کہ اس مصیبت کے قائم رہنے میں جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو کوئی کام ہوگا نہیں، اس کے فیصلے میری آپ کی خواہشات سے نہیں بدل جائیں گے، تو لہٰذا مصیبت نے تو رہنا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ مصیبت کو فیس کر کے ثواب لینا ہے یا مصیبت کی آزمائشیں اور تکلیفیں سہ کر ثواب کو ضائع کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں سمجھدار مرد و عورت وہی ہوں گے کہ جو یہ سوچ لیں گے، فیصلہ کر لیں گے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہی ہے کہ مصیبت آنی ہے اور ہم تک ایک مخصوص مدت تک اس مصیبت نے رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ صبر کر لیا جائے کہ بے صبری سے مصیبت دور تو نہیں ہوگی، الٹا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر سمجھدار انسان صبر کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خوف دے گا مختلف قسم کے، بھوک میں، تنگ دستی میں مبتلا کر کے آزمائے گا، بعض اوقات مالوں کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات جانوں کی کمی ہوتی ہے۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ جان کی کمی 2 طرح ہوگی، گھر میں 8-10 افراد ہیں، 1 فوت ہو گیا، 2 فوت ہو گئے، تو اس طرح پھر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان کو دیتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، بے اولاد رہتے ہیں عرصہ دراز تک، تو ان کے لیے بھی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور والثمرات اور پھلوں کی کمی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک والثمرات سے مراد چھوٹے بچے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹے بچوں کو لے لیتا ہے، 2 مہینے کا بچہ ہے، 4 مہینے کا بچہ ہے، اور خصوصاً اگر بیٹا پیدا ہوا تو مائیں خوش ہوتی ہیں، مبارکبادیں دی جا رہی ہوتی ہیں، بے مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، دادا دادی کو پوتے کی، نانا نانی کو نواسے کی مبارکبادیں ہو رہی ہوتی ہیں، ماموں کو بھانجوں کی اور بھتیجوں چچاؤں کو بھتیجے کی مبارکباد۔ لیکن پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو لے لیتا ہے، اور مطلب وہ جس پہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ ایک امتحان ہوتا ہے بہت بڑا، اس پہ بعض اوقات لوگ شکایت کر بیٹھتے ہیں، نہیں صبر کر پاتے، لیکن الحمدللہ میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جن کے جوان بچے بالکل ینگ
اور خوبصورت بچے ان کی نگاہوں کے سامنے فوت ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی چھت سے گر کے فوت ہو گیا، لیکن صبر کے پہاڑ ہیں، صبر کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کیونکہ عورت جو ہے وہ یقیناً صبر کی طرف آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی صابرہ نہیں ہے، اور بے صبری کی طرف آ جائے تو اس سے بڑھ کر جلد باز، بے قرار اور بے صبر مخلوق کوئی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ ایسی ایسی مائیں میں نے دیکھی ہیں کہ ماشاءاللہ بالکل کوئی شکوہ زبان پہ نہیں آنے دیتی، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جی، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ دل میں درد ہے، تکلیف ہے، غم ہے، ایک فطری تقاضا ہے یہ تو، ابھی اس پہ انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی تو میں آپ کو اور واضح کر دوں گا۔ یہ فطری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان غم محسوس کرتا ہے، لیکن جو شریعت کا تقاضا ہے کہ زبان اور قلب کو شکوے سے محفوظ رکھو، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بے قراری کا اس طرح اظہار نہ ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہ رہنے کا کہ کوئی عملی صورت بن رہی ہو، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ صبر کر لیا، اور وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہنوں کو خاص طور پہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں بہنوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مرد پھر بھی فطرتاً مضبوط ہوتا ہے، خواتین تھوڑی کمزور ہوتی ہیں، اور پھر وہ صبر کریں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ وہ تو آزمائے گا تمہیں، اب ہم کیا کریں؟ کیا بے صبری کریں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائے، یعنی جنت کی بشارت دے دیجیے ایسے لوگوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، کسی چیز سے محروم رکھتا ہے، ان پہ آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے طبیعت کے قصور کے ساتھ، اپنے عاجزی کے ساتھ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ کہ بشر کمزور ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر مکمل طور پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت، اس کوشش، اس ریاضت کو ضائع نہیں کرتا ہے، بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ وبشر الصابرین، حبیب ان کو بشارت عطا فرمائیے۔ کس کو؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان لوگوں کو کہ جب ان تک کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بے صبری نہیں کرتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو روک کر یوں کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی ملکیت میں، ہم تو اللہ کے مال ہیں، ہم تو اللہ کے مملوک ہیں، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، بس یوں کہہ دیتے ہیں وہ، اور کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بہت زیادہ درود ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جسٹ اپوزٹ صورتحال ہو کہ جب اللہ تعالیٰ ایسی کسی آزمائش میں رکھے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کے ساتھ نہ کریں، بلکہ واویلا مچائیں، شور شرابہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے لیے نہ اللہ کی طرف سے صلواتیں ہیں، یعنی رحمتوں کا نزول ہے، نہ کوئی برکت ہے، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شکوے کرنے سے، شکایتیں کرنے سے، بے قراری کا اظہار کرنے سے، چیزیں اٹھا کے پھینکنے سے، انتقامی کارروائی سے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے کبھی مصیبتیں دور نہیں ہوتی ہیں۔ مصیبت اپنی جگہ رہے گی، اور جو آپ کو ثواب ملنا تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل ہونے والا تھا، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ انسان صبر کی حقیقت کو سمجھ کر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے۔ تو انشاءاللہ اس کے حصول کا طریقہ میں آپ کو بعد میں عرض کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 39ویں سورہ کی 10ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ محض صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب و کتاب دیا جائے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، عبادات پر، گناہوں کے پرہیز پر، مخلوق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ بے شمار بے حساب و کتاب اجر عطا فرمائے گا۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بلا حساب و کتاب، جسے ہم کہیں کہ اس کو بے حساب دولت دی ہے، ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بے حساب دولت دی ہے، تو ہم اس شخص کی مالی حیثیت سے اس بے حسابی کا اندازہ کریں گے۔ اگر ایک غریب آدمی کہتا ہے میں نے بے حساب دولت دی ہے، تو آپ سوچیں گے کتنی دے دی ہوگی بھائی، 4-5 ہزار 10,000 روپے دے دی ہوں گے۔ ایک لکھپتی یہ جملہ بولے تو
लाखों में तस्वुर आएगा, करोड़पति बोले तो करोड़ों में, अरबपति बोले तो अरबों के अंदर। और अगर यही बात में हमारा रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया तो सोचिए, जिसके ख़जानों की कोई इंतहा नहीं है, वो जब ये कहे कि मैं अपने सब्र करने वाले बंदों को बेशुमार अजर व सवाब अता फरमाऊँगा, तो वो कितना अजर व सवाब होगा जिसका आप और मैं अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। और यही हम आपको समझा रहे हैं कि थोड़ी सी बेसब्री से आपको वक्ती सुकून तो मिलता है, मतलब ये कि नफ्स को सुकून मिलता है, कह लीजिए कि जब अल्लाह ने कोई मुसीबत नाजिल की, बहनें वावेला मचाती हैं, शोर मचाती हैं, इससे वक्ती तौर पे एक तस्कीन सी महसूस तो होती है। ये अलग बात है कि बाद में ज़मीर मलामत करता है, पछतावा भी होता है कि मैं ना कहती तो बहुत अच्छा था। लेकिन ये छोटी सी तस्कीन नफ्स के लिए आपने उस बेशुमार हिसाब व किताब, बेशुमार जो अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमाने वाला था, उसको ज़ाया कर दिया। क्या ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा नहीं है? इसलिए ज़रा हिम्मत पैदा करने की ज़रूरत है। बाज़ लोग जब उनको समझाते हैं कि जी सब्र करें, तो जवाब में कहते हैं साहब हम तो कमज़ोर से लोग हैं, हम कहाँ इतना सब्र कर सकते हैं। अगर उनको फिर नबियों की मिसालें दी जाएँ, सहाबा कराम की, फ़ौरन जवाब में कहेंगे वो तो नबी थे ना, वो तो सहाबी थे ना, वो तो अल्लाह के वली थे, हम तो कमज़ोर से लोग हैं। यानी हिदायत कबूल नहीं करनी है, अपने बेहिदायत रहने पर इस तरह के बहुत सारे दलाइल कायम करने हैं, ताकि हम ये कह दें कि नहीं वो ठीक है, आपके लिए तो फिर सही है कि आप ऐसा कर लो, आपके लिए जायज़ है। अरे भाई सोचिए, अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान अज़ीम में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता ही नहीं। तो यह मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला आजमाइश में मुब्तला करेगा नहीं, ऐसी आजमाइश जो हमारी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी हम कहाँ इतना सब्र कर सकते हैं, वो आप गलत कह रहे हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला के इस वादे पर अभी एतमाद और सही एतिकाद हासिल ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला गलत तो नहीं फरमाता ना, अल्लाह ताला हमेशा सच फरमाता है, उसके हर बात हक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मेरे पास कोई मुसीबत आए और हम ये समझ रहे हैं कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है, तो ये मेरी और आपकी समझ के एतबार से है, ये मेरी आपकी तबीयत की कमज़ोरी और कसूर के एतबार से है। अल्लाह तबारक व ताला हमें जानता है कि हम में कितनी हिम्मत मौजूद है, वो उतनी ही आजमाइश हम पर मुसल्लत करता है। तो ये मैं आपको सही अर्ज़ कर देता हूँ कि मेरे नुक्ता आप समझें कि बाज़ औक़ात आजमाइश छोटी होती है, हमारा उसका एहसास करना उसको बड़ा कर देता है। इसको यूँ समझ लें कि जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, बाज़ औक़ात आपने देखा है भागता है, गिर जाता है, जैसे गिरता है तो वो पलट के अपने माँ बाप वगैरह की तरफ देखता है, अगर सब उसकी तरफ लपके ओह क्या हो गया, वो रोने लग जाएगा ज़ोर ज़ोर से। और अगर आप वो गिरे और आप उसकी तरफ देखें नहीं, नज़रअंदाज कर दें, तो थोड़ा सा रोएगा, फिर एकदम अपने कपड़े झाड़ कर चल पड़ेगा। तो हम उसको एहसास दिलाकर उसकी इस मुसीबत को बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही इंसानों, हम बड़ों के साथ भी होता है कि हम मुसीबतों का एहसास ज़्यादा कर लेते हैं तो वो बड़ी लगने लगती हैं। अगर हम अपनी विल पावर से उस एहसास को कम से कम तर कर दें तो वही मुसीबतें सिमट कर बहुत छोटी सी लगने लगेंगी, और यही हमारा कमाल होगा। तो इसलिए जब भी कोई मुसीबत आए बस ये समझें, और इसमें हमारे अकाबरीन का तरीक़ा यही रहा है कि जब भी कोई मुसीबत आती थी वो फ़ौरन उससे बड़ी मुसीबत का तसव्वुर करके मुआज़ना कर लिया करते थे। मिसाल के तौर पे एक बुज़ुर्ग के घर में आग लग गई तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा कि जी ये क्या किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया, बल्कि एक रिवायत में यूँ है कि चोर माल ले गए बहुत सारा, तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा कि हुजूर आप माल के चोरी हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि भाई चोर माल ले गए, शुक्र इस बात पर है कि मेरा ईमान महफूज है, अगर शैतान मेरा ईमान ले जाता तो। इसी तरीके से एक बुजुर्ग के घर में आग लग गई, लोगों ने बताया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसकी वजह पूछी गई तो फरमाया मैं इसलिए शुक्र खुदाबंदी अदा कर रहा हूँ कि माल चला गया लेकिन मैं तो सलामत हूँ, अगर मैं वहाँ होता मैं जल जाता तो यूँ हमारे अकाबरीन जो है। इसी तरह एक बुजुर्ग थे, वो जानवर पे जा रहे थे, गिरे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने कहा हुजूर आपको तो चोट लगी, उस पर अल्लाह का शुक्र। फरमाया कि ये मुसीबत अज़ल से मेरे लिए लिख दी गई थी कि मैंने गिरना है, तो जब मैं गिर गया और अपने आप को मैंने सलामत देखा तो मैं समझ गया कि मुसीबत टल भी गई है और मैं बचा हुआ हूँ। तो इस पर मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में
شکریہ ادا کیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے، ہم شروع سے بچوں کی اچھی تربیت کریں، خود بھی صبر اختیار کریں اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے بچوں کے سامنے پیش کریں، تو پھر گھر میں بچے صبر کریں گے اور مصیبتوں کو خوشدلی کے ساتھ فیس کریں گے۔ ہم خود جب واویلا مچاتے ہیں کیونکہ ہماری اوپر سے تربیت نہیں ہوتی، پھر یہی ہماری بے صبری کے معاملات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی بے صبر بن جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کاش ہمارے معاشرے میں مختلف جو اسٹیجز ہیں، چاہے جیسے گھر ہے، محلہ ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے، ان میں اگر تربیتوں کے اہتمام ہوں اور اس طریقے سے پیار و محبت سے سمجھایا جائے تو بڑی مضبوطی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تربیت ہی تھا۔ یہ کسی صحابی کو کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے شکوہ کیا ہو، شکایت کیا ہو؟ نہیں۔ ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرما رہے ہیں، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ صحابہ کرام اس طرح کے شکوہ شکایات سے محفوظ ہوئے، حالانکہ مصیبتیں ان کی طرف بھی بہت زیادہ متوجہ ہوئی ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں۔ بڑی آزمائشوں کا دور انہوں نے دیکھا ہے، لیکن مجال جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نکالی ہو، وجہ کیا ہے؟ تربیت، ذہنی طور پہ پہلے سے مصیبتوں کے لیے تیار ہونا، یہ ذہن بن جانا کہ دنیا آسائش نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، آسائش گاہ نہیں ہے، یہاں آئیں گی مصیبتیں اور صبر کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ جو وہ مینٹلی طور پہ مضبوط ہو گئے تھے اور پھر ان کی طبیعتوں نے مسلسل ریاضت اور مسلسل صبر کے ذریعے اپنے آپ کو مصیبتوں کو فیس کرنے کا عادی بنا لیا تھا، اس چیز نے ان کی زبانوں کو قلب کو شکوے سے روکا اور وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترتے رہے اور آخرت میں بڑا انعام پا لیا۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں پیار محبت کا ایسا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، خود بھی صبر کریں، تو انشاءاللہ بے صبری ہمارے پاس سے بھی دور ہوگی۔ مزید اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال